إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ایک بار زندگی میں پھر سال کا سب سے مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالی شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتا ہے. جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے، آسمانوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، اے گناہ کے مواقع تلاش کرنے والے اب گناہوں سے تائب ہو جا. یہ ماہ مبارک یہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے، یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے. اور اس ماہ مقدس کی ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے
کچھ خوش نصیب لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ان کے لیے یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے جہنم سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شمار فرمائے ہمارا۔ تو اس ماہ مقدس میں ہم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزے اہل ایمان پر فرض ہیں۔ روزے کے شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ بندہ ایمان لے آئے۔ ہر عمل کی قبولیت کی جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن میں ایمان ہے، ایمانی غیرت ہے، جو موحدین ہیں اور جن کے عقیدے میں شرک نہیں، جن کا عقیدہ توحید ہے، جو موحدین ہیں، یہ روزے رکھنے کا فائدہ ان کو ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس نے ایمان کا انکار کر دیا اس کی زندگی بھر کی محنتیں ضائع ہو گئیں، اور جنت میں بھی صرف اور صرف اہل ایمان ہی جائیں گے۔ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ تو یہ اہل ایمان پر یہ پورا کا پورا مہینہ، اس پورے کے پورے مہینے کے 30 یا 29 روزے ہم سب پر فرض ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی رکن کا دوسرا جز کیا ہے؟ اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام سے آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ ہمیں یہ بات بتائیں کہ اس اللہ نے اس مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اس مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، یا حکم دیا گیا۔ الامر للوجوب، اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ امر جو آتا ہے وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، یہاں حکم دیا گیا، فلیصمہ کہا گیا، گویا کہ روزے رکھنا ہم پر فرض ہے۔ تو روزے کا معنی کیا ہے؟ صوم کا لغوی معنی ہے، الصوم یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی عربی لینگویج میں کہتے ہیں رک جانا، عربی لینگویج میں کہتے ہیں رک جانا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ مریم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اے مریم علیہ السلام، جب اپنے پیارے لخت جگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے تھے، دودھ پیتے بچے، لوگوں کے پاس لے کر جانا اور لوگ تم سے پوچھیں یہ کون ہے، تم کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے
کس چیز کی نظر؟ فلن اکلم الیوم انسیا، خاموش رہنے کی، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی، بات سے رک جانے کی نظر، انی نظرت للرحمن صوما، میں بات سے رک جانے کی میں نے نظر مانی ہے، آج کے دن میں کلام نہیں کروں گی۔ یہ تو صوم کا عربی لغت میں معنی ہے، شرعی اصطلاح میں، شریعت کی لغت میں صوم 3 چیزوں پر مشتمل ہے، اس کا معنی جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رک جانا، کوئی چیز کسی چیز کے کھانے سے احتیاط کرنا، اجتناب کرنا، بچ جانا، کھانا کھانے سے اپنے آپ کو روک لینا۔ نمبر 2، پینے سے اپنے آپ کو روک لینا، کوئی چیز پینی نہیں، کوئی شربت پینا نہیں، مشروب کوئی پینا نہیں، نہ پانی، نہ دودھ، نہ کوئی اور مشروب۔ اور نمبر 3، جماع کرنے سے رک جانا، اپنی ازواج کے، اپنی بیویوں کے قریب جانے سے اپنے آپ کو روک لینا۔ یہ ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے روزہ۔ یہاں ایک بات ہم نے سنی، صبح صادق سے لے کر، کب سے؟ یہ صبح صادق یہ صرف رمضان میں نہیں ہوتی، یہ صبح صادق سال کے 12 مہینوں میں ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سال کے 11 مہینے میں ہم نے صبح صادق کا وقت لوگوں سے چھپا لیا، حالانکہ شوال کے 6 روزے بھی ہیں، سال میں پیر اور جمعرات کے روزے بھی ہیں، ہر عربی مہینے کے 13، 14، 15 یہ جو ایام ہے، ایام 20، ان کے بھی روزے ہیں۔ یہ صبح صادق صرف رمضان میں نہیں آتی، یہ سال کے 12 مہینے میں آتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف صبح صادق کو ہم نے نمایاں کیا اسی مہینے میں۔ اکثر مساجد میں آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، شعبان سے، رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں، شعبان کے آخر تک، اور پھر شوال میں دیکھیں گے کہ صبح صادق کا وقت چھپا لیا جاتا ہے، نہیں بتایا جاتا مسلمانوں کو کہ تاکہ مسلمان شوال کے 6 روزے رکھ سکیں، ہر مہینے کے 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھ سکیں، یوم عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، 9 محرم کا روزہ، پیر جمعرات کے روزے، اسی طرح نظر کے روزے۔ جن مریضوں کے روزے رمضان میں رہ جاتے ہیں، قضاء کے روزے سال کے 11 مہینے میں نہیں رکھ پاتے، کیسے رکھ پائے؟ صبح صادق کے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی سوچنا ہوگا، جیسے الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پورے مہینے میں عین وقت پر اذان دیتے ہیں فجر کی، تو فجر کی اذان یہ پورے سال میں اسی وقت میں ہی دینی ہے۔ فجر کی اذان کا وقت یہی ہے، اس کے علاوہ فجر کی اذان کا وقت صبح صادق کے ختم ہونے کے 10-15 منٹ بعد ہے ہی نہیں، وہ اذان کا وقت ہے ہی نہیں۔ سال کے 11 مہینے میں کس قدر سنت کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ سال کے 11 مہینوں میں ہم کتنی زیادہ ہر روز ڈیلی کی مخالفت کرتے ہیں، اذان اس وقت دیتے ہیں جان بوجھ کر جو اذان کا وقت ہے ہی نہیں۔ سال کے 12 مہینے میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے جیسے مغرب کی اذان کا وقت ایک ہے۔ کبھی سنا کسی سے کہ سال کے 11 مہینے میں مغرب کی اذان 10 منٹ بعد دی گئی ہو؟ روافظ کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہے، ان کے تو سال کے 12 مہینے میں ہوتی ہے اذان فجر کی طلوع فجر سے 10 منٹ پہلے، اور مغرب کی سورج کے غروب ہونے سے 10 منٹ بعد۔ وہ تو ہے اسلام سے الگ، ان کا تو کلمہ ہی الگ، ان کا تو قرآن ہی الگ، ان کا تو دین ہی الگ، ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو اہل سنت والجماعت کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت کا معنی یہی ہے اللہ کے بندو
صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے وہ مراد ہیں جیسے وہ سال کے 12 مہینوں میں غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب کی اذان دیتے ہیں، بعین اسی طرح سال کے 12 مہینے میں طلوع فجر کے ہوتے ہی، صبح صادق کے ہوتے ہی ان کو فجر کی اذان دینی چاہیے تاکہ لوگ روزے رکھ سکیں، نفلی روزے رکھ سکیں، جن کے قضاء کے روزے ہیں وہ رکھ سکیں، نظر کے روزے ہیں وہ رکھ سکیں، کفارے کے روزے ہیں وہ رکھ سکیں، اور اسی طرح جنہوں نے پیر کا روزہ رکھنا ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، وہ روزے رکھ سکیں۔ تو روزے کا معنی کیا ہوا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جماع کرنے سے۔ یہ شرعی اصطلاح میں اس کا معنی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عظیم حدیث ہے، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے ایک روزہ رکھے، صرف ایک روزہ، یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ اور روزے کا اجر کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم لہو، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی نیکیوں کا اجر کی ایک لیمٹ ہے، ایک حد ہے، قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، سوائے روزے کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإنہ لی، یہ روزہ میرے لیے، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ گویا کہ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ روزے کو ہم اللہ ہی کے لیے چھوڑ دیں۔ پیاس لگ رہی، آج کل تو الحمدللہ موسم بہار ہے، پیاس یا بھوک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے کہ آہستہ آہستہ روزہ سردی کے موسم میں آ رہا ہے، اس بار موسم بہار میں آ گیا، اگلے سال فروری کی 7 یا 8 تاریخ کو آئے گا، اس سے اگلے سال اور سردیوں میں آئے گا، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ تو جو ہلکی پھلکی جو پیاس لگ رہی ہے، جو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں، کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کریں، یار بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہماری ایک طرح سے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس اندرونی معاملے کو اندر ہی رہنے دیں، اپنے رب سے دعا کریں، اے اللہ مہربانی فرما، کرم فرما، جس طرح آج تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اسی طرح سال کے باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں نوافل نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس بھی پورے مہینے کے روزے رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإنہ لی، وہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، اس کا اجر میں نے ہی دینا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ابن آدم جو نیکی کرتا ہے کم از کم ایک نیکی کا اجر اللہ کی طرف سے 10 گنا ملتا ہے، اور بس اوقات ایک نیکی کے اجر کی لیمٹ 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے، نیکی ایک کی لیکن قیامت کے دن 700 نیکیوں کا اسے اجر دیا جائے گا۔ بہرحال اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 700 گنا تک بندے کو اجر ملتا ہے، ایک نیکی کا جو اجر ملا وہ 700 گنا تک ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، الفرح عند فطرہ وعند لقاء ربہ، جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے ایک مسلمان، روزے کے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، ایک یہ خوشی، اور دوسری جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کو کے بعد جب جائے گا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا،
اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، جب اللہ تعالیٰ اسے اس کے روزے کا اجر دے گا، ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی۔ اور روزے دار کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 روزے دار، جب تک وہ روزے میں ہے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2 والد، جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3 مسافر، جب بھی وہ سفر میں ہے، جب تک وہ سفر میں ہے، سفر کے دوران جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح روزے ہی کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن، یہ دونوں عمل اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا یہ عمل ہے، روزہ رکھنا یہ عمل ہے، یہ دونوں چیزیں کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گی۔ روزہ کہے گا اے اللہ دن بھر میں نے اسے کھانے سے پینے سے نفسی خواہشات سے دور رکھا، اور قرآن کہے گا میں نے اس کو نیند سے دور رکھا، یہ رات بھر مجھے پڑھتا رہا، مجھے سنتا رہا، فشفعنی فیہ۔ روزہ بھی کہے گا، قرآن بھی کہے گا اللہ بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرما کر بندے کی مغفرت کا اور بندے کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ شرط یہی ہے کہ روزے کے آداب کے ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ روزے کے آداب کیا ہیں؟ نمبر 1 روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولا جائے، روزے کی حالت میں گالم گلوچ نہ دی جائے، اپنی زبان پر کنٹرول کیا جائے، اور کسی کو تکلیف نہ دی جائے، پریشان نہ کیا جائے۔ اور روزے کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ شرط ہے بندہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دے۔ اگر کسی کا حق اس نے دبایا ہوا ہے، کسی کا حق وہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا مال بٹور لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی پر لعن طعن کیا اور کسی کو قتل کیا، مار دیا، ناجائز خون بہا دیا، یاد رکھیے ایسے کرنے والے کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ اگر قبول ہو بھی جائے نیکی کا فائدہ اس کا نہیں ہوگا بلکہ ان مظلومین کو ہوگا جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی فراڈ نہیں کرنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کبھی کسی کا مال نہیں بٹورنا، کسی پر لعن طعن نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی پر الزام تہمت نہیں لگانی۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف خاص توجہ دینا ہے، حقوق العباد کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے اندر روزوں کے ساتھ آئے گا، نمازوں کے ساتھ آئے گا، بہت ساری نیکیاں صدقات و خیرات لے کر آئے گا، لیکن کس حال میں آئے گا؟ وَيَأْتِي آئے گا، وہ حالیہ ہے اس حال میں، قد شتم ھذا کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ ھذا کسی پر تہمت لگی ہوگی، وَسَفَكَ دَمَ ھذا کسی کا خون بہایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا کسی کا مال کھایا ہوگا، اس حال میں آئے گا۔ اب مظلومین بھی ہے یا ظالم بھی ہے، مظلومین 20 ہیں، سینکڑوں ہیں، کتنے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ ایک ظالم ہے۔ یہ ظالم اگر حاکم ہے وہ آئے دن اپنی رعایا پر ناجائز قسم کا ٹیکس لگا کر ظلم کرتا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے آیا عبید اللہ بن زیاد تیمارداری کرنے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہا اے عبید اللہ سن لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو حاکم اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس پر جنت حرام ہے، جہنم اس پر واجب ہے۔ تو اگر کوئی حاکم ہے، وہ کوئی ہو، وہ کسی شکل میں ہو، وہ کسی طرح ہو، جو لوگوں پر حکمرانی کرنے والا ہے، وہ
کسی عہدے پر فیض ہو، اگر وہ دھوکہ دیتا ہے جیسے کہ آج کل ہے، اس پر جنت حرام ہے، جہنم اس کے لیے واجب ہے، الا یہ کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اور اگر کوئی عام ظالم ہے تو ساری کی ساری اس کی نیکیاں یہ مظلومین میں بانٹ دی جائیں گی، لیکن حق لینے والے باقی ہیں۔ فرمایا جو باقی حق لینے والے ہیں وہ اپنے گناہ اس ظالم کے کندھے پر ڈال کر وہ جنت میں جا رہے ہیں، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اے روزے رکھنے والے، اس چیز کے بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم خلوت میں زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے خلوت میں اگر ہم اپنے رب کو یاد کریں گے، جیسے راتوں کی گھڑیاں ہیں، تنہائی، دن میں بھی آپ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ جائیں، اپنے رب کے آنکھ کے سامنے چند آنسو کے قطرے بہا دیں، پھر دیکھنا کس قدر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں خلوت اختیار کر کے، اپنے رب کو ذکر کر کے، اپنے رب کو یاد کر کے، اس کا ذکر کر کے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس نے اللہ کا ذکر کیا، خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ راتوں کی گھڑیاں، یہ دنوں کے اوقات کوشش کریں خلوت میں اپنے رب کو یاد کریں، اور روزے کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو گالی نہ دیں، اور ضمناً یہ بات بھی ذہن نشین رہے روزے کی حالت میں وہ چیزیں ہم پر حرام ہیں جو عام دنوں میں حلال ہوتی ہیں، کھانا پینا، جماع کرنا، یہ عام دنوں میں حلال ہے، جائز ہے، لیکن روزے نے ان تینوں چیزوں سے جیسے روک لیا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر وقت جو چیز حرام ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، گالم گلوچ ہے، وہ تو بالاولیٰ روزے کی حالت میں ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔